ویلکم بیک ناظرین. اب بھی میرے سوالات کے رحم و کرم پر ہیں ایس ایس پی خرم وارث صاحب. سر، آپ کے خیال میں کسی انسان کی جان لینے کے لیے، اس کا قتل کرنے کے لیے کتنا بارود کافی ہوتا ہے؟ ایکسپلوزو کی بات کریں کہ آپ اس سے اگر اس کو مارنا ہے تو آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں اپنے سوال کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتا ہوں. آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بزرگ ہیں، 300 کلو بارود کی مدد سے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ان کے کہنے کے مطابق، میڈیا رپورٹس کے مطابق. وہ پھر بھی ماشاءاللہ بچ گئے. شکر ہے کہ وہ بچ گئے. یہ پولیس والوں کو ولایت کا درجہ تو حاصل ہو چکا، یہ آستانے کیوں نہیں سجا دیتے؟ تھانوں پہ تالے کیوں نہیں لگا لیتے؟ یا وہ لوگ اتنے احمق تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ ریکی کی ہوگی، پلان کیا ہوگا، اور اس کے باوجود بھی ان کو غزن تک نہیں پہنچے؟ میں سمجھ گیا. پولیس والوں کو جو ہے ولایت کا درجہ آپ نے دے دیا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن مارنے والوں کو خدا کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا، کیونکہ میرے ایمان کے مطابق مارنے کی طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے. اور 300 کیا 3000 کلو ہو اور وہ جسے محفوظ رکھنا چاہے وہ اسے محفوظ رکھ سکتا ہے. اگر انڈیویجول سامنے کھڑا ہے اور اس کی موت آ گئی ہے تو اس کے لیے 1 کلو بارود بھی بہت ہے. 1 کلو بارود بھی بہت ہے سامنے کھڑے ہوئے بندے کے، کیونکہ بارود کے اندر پیلیٹس اور دوسری ایسی تباہ کن چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو چھید کے رکھ دیتی ہیں. آپ 1 کلو بارود کی بات کر رہے ہیں، ایک گولی میں کچھ گرام بارود ہوتا ہے جس سے وہ چلتی ہے اور وہ انسان کو کھا جاتی ہے. لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایسے بھی دیکھا کہ لوگوں کے سروں پہ گولیاں لگیں اور الحمدللہ وہ جو ہے اس وقت حیات ہے اور کئی بچوں کے باپ ہیں. اسی قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک اخبار لکھتا ہے، 16 جنوری 2012 کو یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے. A police officer on the condition of anonymity said that terrorist attacks against the person جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں are astonishing because A. he had no much older deal in terrorism cases. B. other experienced officers like senior SSP CID فیاض خان، SSP راجہ عمر خطاب، SSP فاروق آوان، SP مظہر مشوانی remain not targeted. یہ تو مشکوک کہہ رہا ہے اس حملے کو. میں اس کے لیے صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. اس بیچارے کو بھی کچھ نہ کچھ لکھنا تھا، اس نے لکھ کر اس طرح سے اپنا جو ہے وہ کام پورا کر لیا. نہیں، لیکن یہ اس نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا، اس نے کہا پولیس آفیسر آن دا کنڈیشن آف انانیمٹی سیٹ. میں آپ کو یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کا نو جس نے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے بھی اس حملے کو مشکوک قرار دیا وہ ویری سوری ٹو سے احمقوں کی جنت میں رہتا تھا، کیونکہ یہ باقاعدہ حملہ تھا اور انتہائی مہلک حملہ تھا جس میں معصوم بچہ، اس کی ماں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے. یہ قسمت کی بات ہے کہ جو اس حملے کا ٹارگٹ تھا وہ اس سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا اور کچھ معصوم جانیں گئیں. اس میں مجھے -% میں بھی جا کے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حملہ کوئی فیک تھا یا کچھ بنایا ہوا سا معاملہ تھا. کبھی آپ پر اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ ہوا؟ مجھ پر جی اٹیمپٹس کی کئی کوششیں اور کاوشیں ہوئیں، اور میں پھر یہی کہوں گا اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اور جنہوں نے یہ کوششیں کی وہ کچھ گرفتار ہوئے، انہوں نے بتایا تو، اور کچھ ان میں سے جو ہے وہ بلو ہو گئے، خود اڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے بارود سے اڑا دیا. یعنی سارے کام جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، اس بات پہ تو بحیثیت مسلمان ہمیں پورا یقین کامل ہے کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں اس میں صرف اللہ کا ہی رول ہے، آپ کا کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آپ کے خیال میں کیا دنیا میں کسی اور کا بھی رول ہے؟ اللہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کی اپنی کوئی کنٹریبیوشن بھی تو ہوتی ہے نا. جی حضرت مولا علی سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں جی کہ ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں کتنا ہے. مولا نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے اپنا ایک ہاتھ اٹھائیں، پھر دوسرا اٹھائیں، پھر ایک ٹانگ اٹھائیں، پھر کہا اب یہ دوسری ٹانگ اٹھائیں. تو اس نے کہا مولا گر جاؤں گا دوسرے. تو بولا اتنا ہی اللہ کے ہاتھ میں. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ مین ٹانگ جو ہے نا اٹھانا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. باقی آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کا کرنا، آپ کا دوسروں سے برتنا، آپ کا برتاؤ، یہ سب آپ کے ہاتھ میں. اب آپ چاہیں تو اپنے آپ کو جو ہے اشرف کہلا لیں اور چاہیں تو اپنے آپ کو جانور کہلا لیں، یہ آپ کے ہاتھ میں. اسی قاتلانہ حملے میں جو افسر ماشاءاللہ بچ نکلے، انہوں نے اپنے گھر پہ حملے کا جو زر تلافی ہے 3 کروڑ روپے مبلغ، اس کی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے.
آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کہ جی مجھے یہ پیسے ادا کیے جائیں تاکہ میں رینوویشن ریفربشمنٹ وغیرہ کام کروں. آپ کے خیال میں ایک اوسط درجے کا افسر جس کی معمولی سی تنخواہ ہے ڈیفنس کلفٹن اس طرح کے جگہوں پہ رہنا افورڈ کر سکتا ہے؟ اور اگر کر سکتا ہے تو باقی سارے پولیس والے جو ہے پولیس لین میں کیا جھک مار رہے ہیں؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں جو 33,000 فورس کو کوٹ کر رہے ہیں آپ, تو وہ 33,000 کی 33,000 جو ہے پولیس لائنوں میں رہتی ہے؟ میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ سر وہ ڈیفینس میں کیسے رہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں جو پولیس آفیسرز پولیس فورس میں کام کر رہے ہیں وہ سارے جو ہیں نچلے طبقے کی مخلوق ہیں؟ آپ کے پاس ہے 3 کروڑ گھر؟ نہیں, میرے پاس اگر 3 کروڑ روپے کا گھر ہو یا نہ ہو, لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ 3 کروڑ کے گھر میں رہ رہے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ انہوں نے اس کو وہ فالس طریقے سے بنایا؟ سر میں نے تو کہیں نہیں کہا. میں بھی ان کو ناظرین اس بات کے گواہ ہیں, میں نے تو ابھی تک یہ جملہ اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیا سر. نہیں, یہ تو خود آپ فرما رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن سب کچھ آپ کہہ گئے. یہ پوچھنے کا مقصد اب ان کے کیا وسائل ہیں, میں میں نے کبھی اتنی قریبی زندگی کو اسٹڈی نہیں کیا, لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ وہ ایک اچھی فیملی سے بلانگس کرتے ہیں. اور یہ سانحہ ہوا گھر آپ کا اڑے یا میرا اڑے, گھر اڑنا ایک افسوسناک پہلو ہے. اور اس مٹی اور پتھروں کے گھر کے اڑنے سے زیادہ اس شوق کو سوچیں جو اس کی فیملی کو ہوا ہوگا, اس کی کنٹریبیوشن کو سوچیں جو اس نے آپ کے لیے, آپ کے ملک کے لیے, آپ کے شہر کے لیے کی ہے. اس کریڈٹ کو ضائع نہ کریں ایسی باتیں کر کے. یہ میں بھی شاید آپ کے لیے انہوں نے کچھ اچھا کیا ہو جو ان کی زندگیاں خراب ہوئی ہیں, تو ان لوگوں کو آپ اپریشیٹ کریں. میں کہتا ہوں منزل نہ دے سراغ نہ دے حوصلہ تو دے. تو اگر آپ لوگ تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں گے تو شاید اور کچھ بہتریاں ہوں گی. ٹھیک ہے ناظرین, شاعرانہ گفتگو کچھ نہ کہنے اور بہت کچھ سن لینے کے سلسلے کو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد.